أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. صدق الله العلي العظيم. محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس تفسیر کے سلسلہ میں آج ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 45 سے لے کر آیت نمبر 47 تک، یعنی آج کا ہمارا سبق آیت نمبر 45 سے لے کر آیت نمبر 47 تک ہے۔ تو سب سے پہلے ہم ان آیتوں کا مفہوم سمجھ لیتے ہیں۔ پہلی آیت میں آیا ہے کہ اللہ ولی ہونے اور ناصر ہونے کو کافی ہے، یعنی ولی کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی، ایمان والوں کی تمام مصلحتوں کا اس کی رعایت کرتے ہیں اور مسلمانوں کو ہر طرح کے مالی اور جانی نقصان سے بچاتے ہیں۔ یہ اس آیت کا مفہوم آیا۔ تو یہاں جو ہے اس آیت میں کہا گیا ہے کہ یہود کی جو ہادو یحرم من الذین ہادو، یہ اصل میں بنی اسرائیل، نسلاً بنی اسرائیلی نہیں تھے، بلکہ یہ وہی عرب لوگ تھے جو عرب میں رہتے تھے، لیکن یہود کے ساتھ بہت دیر تک معاشرت کی وجہ سے اور ان کے ساتھ مل جل کر رہنے کی وجہ سے یہود کی تمام شرارتیں، ان کی خباثتیں اور تمام چیزیں ان کے اندر آ گئی تھی، انہی جیسی شرارتیں یہ بھی کرتے تھے۔ تو دیکھیے یہاں یہ جو ہے سمعنا وعصینا، اس کا ظاہری مطلب تو یہ ہے کہ ہم نے آپ کی مانی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کا جو مخالف ہے، جو گمراہ کرنے والا ہے، ہم نے اس کی بات کو رد کر دیا۔ یہ سمعنا وعصینا کی ظاہری معنی یہ ہے، لیکن ان کی جو مراد ہوتی تھی یہ کہتے تھے کہ ہم نے آپ کی بات سنی لیکن ہم آپ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اور یہ جو ہے اس کے جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ آپ سن لیجئے، آپ کو کوئی ناگوارا بات نہ سننی پڑے، کوئی ناپسندیدہ بات آپ کے کان میں نہ پڑے، یہ اس کے ظاہری معنی ہے۔ لیکن یہ ان کی مراد یہ تھی کہ آپ سن لیجئے لیکن کوئی اچھی بات آپ کے کان تک نہ پہنچے، آپ نہ سنیں۔ یہ اس کا مفہوم ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کی، اپنی رحمت سے دور کر دیا، یعنی بلا وجہ اور بلا سبب ایسا نہیں ہوا، بلکہ ان شرارتوں کی وجہ سے ان کو اللہ کی لعنت کا سامنا کرنا پڑا۔ پھر یہاں فرمایا کہ آپ ایمان لے آؤ
آپ تو ہم اس سے پہلے کہ ہم آپ کے چہروں کو مٹا دیں، یعنی چہروں کو ایسا کر دیں کہ چہرے کے اوپر جو کوئی نشان باقی نہ رہے، نہ ناک کا نہ آنکھوں کا، بالکل چہرہ برابر ہو جائے، چپٹی جیسا بن جائے، یا چہرے کو موڑ کر پیچھے کی طرف اس کا رخ کر دیں، پھر آگے کو آپ چہرہ موڑ ہی نہ سکو۔ ایک اس کا ترجمہ یہ ہے۔ یہ جو ہے یہ تمام کا تمام ڈراوا جو ہے یہ اخروی اعتبار سے ہے، لیکن کچھ مفسرین نے اس کا ترجمہ یہ بھی کیا ہے کہ آپ کے جو سردار ہیں، جو بڑے لوگ ہیں، ہم ان کو ذلیل کر دیں گے، ہم ان کو ذلیل کر دیں گے۔ اس کا ایک ترجمہ یہ بھی کیا گیا۔ اصحاب السبت سنیچر والے، سنیچر والوں سے کون مراد ہیں؟ یہ بنی اسرائیل کے لوگ ہیں۔ انہوں نے اپنے اوپر یہ لازم کر لیا تھا کہ ہم سنیچر کے دن مچھلیاں نہیں پکڑا کریں گے، لیکن پھر جب دنیا کی لالچ اور حرص جو ہے ان میں آ گئی تو پھر یہ سنیچر کے دن جالیں وغیرہ بچھا کر رکھتے تھے، مچھلیاں آ کر اس میں پھنس جاتی تھی اور پھر اتوار کے دن اس کو لے لیتے تھے اور پکڑ لیتے تھے۔ تو اس طرح سے حیلہ کر کے جو انہوں نے حکم اپنے اوپر خود ہی فرض کیا تھا، اس کی خلاف ورزی کی، شریعت کا مذاق کیا، تو یہ اللہ کی لعنت کے مستحق ٹھہرے، اللہ کی رحمت سے محروم ہو گئے۔ تو پھر جو ہے یہاں وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا کہ اللہ کا جو کام ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے، اور اللہ کے ہونے سے، اللہ کو کرنے سے کوئی روک نہیں سکتا، جس کو نہ کرے کوئی اللہ سے زبردستی اس کو کرا نہیں سکتا۔ تو چلیے اب ہم اس کا ترجمہ سن لیتے ہیں، لفظی ترجمہ۔ اور اللہ اعلم خوب جاننے والا ہے بِأَعْدَائِكُمْ تمہارے دشمنوں کو، اور کفا کافی ہے باللہ اللہ ولیًا حمایت کرنے کو، اور کفا کافی ہے باللہ اللہ نصیرا مدد کرنے کے لیے۔ من الذین ان لوگوں میں سے ہادو جو یہودی ہوئے، یحرفون الکلمہ بدل دیتے ہیں وہ بات کو، عن مواضعہ اپنی جگہ سے، یقولون اور کہتے ہیں، سمعنا ہم نے سن لیا، وعصینا اور ہم نے نافرمانی کی، واسمع اور آپ سن لیجئے، غیر مسمع آپ کی نہ سنی جائے، وراعنا اور ہماری رعایت کیجئے، لیم موڑتے ہوئے، بِأَلْسِنَتِهِمْ اپنی زبانوں کو، وطعنا اور طعنہ دینے کے لیے، فی الدین دین میں، اور لو اگر، انہم وہ، قالو کہتے، سمعنا ہم نے سن لیا، اور اطعنا ہم نے اطاعت کی، واسمع اور آپ سنیے، وانظرنا اور ہم پہ نظر فرمائیے، لکانا تو البتہ ہوتا، خیرن بہتر، لہم ان کے لیے، اور اقوام اور زیادہ قائم کرنے والا، اور لیکن لعنہم اللہ لعنت کی اللہ نے ان پر، بکفرہم ان کے کفر کی وجہ سے، فلا یؤمنون پس وہ ایمان نہیں لاتے ہیں، الا مگر قلیلا تھوڑے۔ یا ایہا الذین اے ایمان یا ایہا الذین اوتوا الکتاب اے اہل کتاب، آمنو تم ایمان لاؤ، بما اس پر، نزلنا جو ہم نے نازل کیا ہے، مصدقا جو تصدیق کرنے والا ہے، ما معکم اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے، یعنی تورات، من قبل اس سے پہلے، ان نطمسا کہ ہم مٹا دیں، وجوہن چہروں کو، فنردہا پھر ہم ان کو موڑ دیں، علی ادبارہا ان کی پیٹھوں کی طرف، او نلعنہم یا ہم ان پر لعنت کریں، کما لعنا جیسے کہ ہم نے لعنت کی اصحاب السبت سنیچر والوں پر، اور کانا ہے امر اللہ اللہ کا حکم مفعول اللہ کا فیصلہ ہو کر رہنے والا۔ تو یہ ہمارا آج کا سبق ہے۔ تو یہ جو من قبل ان نطمسا اس سے پہلے کہ چہرے مٹ جائیں، یعنی یہ کوئی واقعہ ایسا نہیں آیا ہے کہ کبھی ایسا ہو گیا ہو کہ ان کے چہروں کو مٹا دیا گیا ہو، مفسرین نے لکھا ہے۔ البتہ یہ اس طرح کی جو ہے جو وعید سنائی جاتی ہے، وعید سنانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، یعنی تم سدھر جاؤ، یہ اردو میں بھی کہا جاتا ہے، تم سدھر جاؤ اس سے پہلے کہ تمہیں پھر پچھتانا پڑے، اس سے پہلے کہ تم بدنام ہو جاؤ۔ تو اسی طرح کہ اس طرح کا کوئی واقعہ رونما تو نہیں ہوا ہے، لیکن اللہ نے اخروی اعتبار سے اصلی یہ ڈراوا سنایا ہے، اور یہ جو ہے ایسا نہیں ہے کہ کوئی واقعہ ایسا رونما ہو گیا ہو کہ ان کے چہرے مٹا دیے گئے ہوں۔
اللہ کی ذات بڑی رحیم بڑی کریم ہے، ہمارے گناہوں کے باوجود بھی وہ برداشت کرتا رہتا ہے اور ہمارے گناہوں کو معاف کرتا رہتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم جری ہو جائیں، گناہ کرتے رہیں، بلکہ اللہ کے خوف سے ڈرنا چاہیے، اور اللہ کی اطاعت کے یہ آدمی کو ہمیشہ کمر بستہ رہنا چاہیے، اور کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے اللہ ناراض ہو جائے، اور اللہ کی ناراضگی کا پھر دنیا اور آخرت میں خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑے، اس کی سزا ہمیں جھیلنی پڑے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کے مطابق اور اپنی شریعت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارا عربی زبان اور لینگویج اور اسی طرح سے عربی گرامر سیکھنے کے لیے دوسرا چینل اقرا چینل، مفتی عبداللطیف قریشی اقرا چینل، اس کو بھی ضرور سبسکرائب کریں اور اس سے بھی آپ بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے اور علم نافع عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔